روزی کمانے کا اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا۔ دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ بیوی بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روزی کمائی جاتی ہے، ان کی بہتر تعلیم کے لیے، ان کی رہائشی ضرورتوں کے لیے۔ یہ دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے کہ اللہ مجھے میری ضرورت سے، میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کے اہل نہیں ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، کثیر العیال ہیں، غریب ہیں، مفلوک ہیں، بیوگان ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، کثیر العیال ہیں، میں ان کی مدد کروں گا۔ صرف یہی تین نیتیں، چوتھی نیت نہ آنے دیں۔ برادری میں تفوق ثابت کرنے کے لیے، عیش و عشرت کرنے کے لیے، امیر کہلوانے کے لیے، ٹاپ 10 کی فہرست میں آنے کے لیے، یہ مقصد نہیں۔ صرف تین نیتیں: اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور تیسرا مقصد روزی کمانے کا کہ اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے۔ ان تین نیتوں کے ساتھ جب رزق حلال کمائے گا تو وہ چاہے مزدور ہے، چاہے وہ کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اللہ نے اس کا اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز رکھا گیا۔ الکاسب و حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کر کے رزق کماتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ایک موقع پہ فرمایا آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور اس کا حصہ مزدور کو بھی دیا جو کمائی کرتا ہے۔ والکاسب و حبیب اللہ، اور جو کسب کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے کماتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اتنا بڑا احساس ہے۔ تو اپنے لیے جینا، یہ خود غرضی، یہ ہمارے ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 20 25 30 سال سے آئی ہے۔ لوگوں کے اندر یہ دوڑ اتنی زیادہ ماضی میں نہیں تھی، اب بہت زیادہ ہو گئی، اور ہر شخص کو صرف اپنے سے ہی غرض ہے، جبکہ جانور، پرندے، بہائم، چوپائے، وہ بھی اپنے اندر کچھ ایک دوسرے کے لیے ہمدردیوں کے جذبات رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب انسان بہتر ہوتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جب یہ برائی کی طرف لڑکتا ہے تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جب یہ لڑکتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر نکل جاتا ہے، ان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو اچھا مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اچھا انسان بننا بھی اگر ہمیں میسر نہیں ہے تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ مسلمان کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ جو حج بہت کرتا ہے، عمرے بہت کرتا ہے، جو سجدے بڑے لمبے کرتا ہے، جس کا رکوع بڑا طویل ہوتا ہے، جو قیام بہت لمبا کرتا ہے۔ مسلمان کی تعریف اللہ کے محبوب نے یہ کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ہے مسلمان، کسی کو ضرر نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہمارا وجود لوگوں کے لیے رحمت کا روپ ہو، نہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگی یہ جیرن بنی ہو۔ لوگوں کی زندگی دوزخ بنا کے اور خود جنت کے طالب بنے پھرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا، پھر جنت کا اللہ سے ہم سوال کریں۔ لیکن لوگوں کے لیے ہم نے اس دنیا کو آتش کدہ بنا دیا، جہنم بنا دیا، اور خود ہم جنت کے طالب ہیں۔ لوگوں کے لیے اس دنیا کو جنت بناؤ، راحت کا سبب بناؤ۔ جنت کیا ہے؟ ایک تو ہمارے علماء جب جنت کا نقشہ کھینچتے ہیں تو شروع ہی حور سے ہوتے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا حور کے وجود کی، لیکن جیسے مولوی صاحبان کھینچتے ہیں نقشہ حور کا، اس کے لباس کا، تو بہرحال ان کی مرضی۔ جنت کے اور بھی تو نقشے ہیں، کبھی وہ بھی بیان کرو۔ جنت نے یہ نقشہ بیان کیا، جنت کا قرآن نے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت ایسی پاکیزہ پرسکون جگہ ہے جہاں آپ کو ایسی چیز سننے کو نہیں ملے گی جو آپ کی طبع پر بھی گراں ہو، ایسا کلمہ نہیں ملنے، ایسا جو ہے وہ سخت بات نہیں ملے گی جو تمہاری طبیعت پہ بوجھ ہو، تمہارے کانوں پہ گراں ہو۔ اور ہم اس دنیا کو لوگوں کے لیے اذیت بنا دیا۔ اس دنیا کو جنت بنائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ لائٹ چلی گئی ہے اور ہمسائے بیچارے کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، اور ہم باہر جنریٹر لگا کے، اور اس کا سلنسر بھی نہیں ہے، اور دروازے بند کر کے اور ساؤنڈ پروف کمروں میں رات نیند آرام کی سو گئے، لیکن گرمی تو الگ تنگ کر رہی ہے ہمسائے کو، اور تمہارے جنریٹر کی
جو ہے وہ پھٹ پھٹ اس کی زندگی کو ساری رات عذاب بنائے رکھا، اور تم اس کمرے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو؟ نہیں، لوگوں کی دنیا کو، لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر کے تم جو عبادتیں کرتے پھرتے ہو تمہارے منہ پہ ماری جائیں گے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کو راحت پہنچاؤ۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا۔ میں بھی کہیں کہہ رہا تھا کہ 6 فٹ کی گلی ہوتی ہے، شاید آپ کے ہاں تو کھلے کھلے بازار ہوں گے، کھلا علاقہ ہے آپ کا، لیکن 6-7 فٹ کی گلی ہوتی ہے، 8 فٹ کی گلی ہوتی ہے، تو ہمارے گھر کے اندر بڑے بڑے واش روم، بڑا کچھ، سب کچھ اندر ہوتا ہے، لیکن 3 سیڑھیاں ہم نے باہر رکھنی ہوتی ہے، اور وہ گلی ہم تنگ کر دیتے، ہم نے جو ہے وہ موٹر بھی باہر لگانی ہوتی ہے پانی والی، اور تھڑیاں بھی 3 باہر بنانی ہوتی ہیں، اور مکان بھی بہت اونچا کر کے بنانا ہوتا ہے، اور راستہ ہم روک کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ صاحب یہ اچھا کام نہیں ہے، اگر ممبر و محراب سے اس کے خلاف نہیں بولا جاتا، یہ معاشرے میں سب یہ کرتے ہیں، تو سارے کے سارے لوگوں کے کرنے سے غلط صحیح تو نہیں ہو جاتا۔ راستے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کے پھینک دو، اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے، اور تم نے تو مستقل ایسی شے ڈال دی جس کو اٹھایا بھی نہیں جا سکتا، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا حق ہے۔ یہ حق نہیں تھا تمہارا، قبضہ ہے تمہارا، تمہیں اس راستے پر قبضہ کرنے کا کسی نے حق نہیں دیا تھا، نہ اللہ نے، نہ اس کے رسول نے، نہ معاشرت نے، نہ ملکی قوانین نے، لیکن تم نے دھونس اور دھاندلی سے قبضہ جما لیا۔ ہم اکثر لوگ اس میں شریک ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا استحقاق ہے۔ میں کئی جگہ یہ بیان کیا ہے، اور کئی لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا ہے، لیکن بہت تھوڑے، کیونکہ ہمارے ذہن کے گوشوں میں یہ سما چکا ہے۔ ہمارے گھر میں سٹور موجود ہیں، خالی کمرے پڑے ہوئے ہیں، کھلا لان ہے، ہمارے گھر کے اندر بڑے بڑے سائز کے واش روم ہے، نہیں ہے تو ان 3 سیڑھیوں کے لیے جو ہے وہ اندر جگہ نہیں ہے، اور ہم نے لوگوں کی زندگی کو جیرن بنا رکھا ہے، اور گھر سے کوڑا اکٹھا کیا اور ہم سائے کے دروازے کے سامنے پھینک دیا۔ قریش مکہ بھی تو یہی کرتے تھے، اذیتیں دینے کے لیے۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور اس کے بعد چوتھا حضور کا وصف ام المومنین نے بیان کیا، وہ یہ کہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور پچھلے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، آ کے اپنی قسمت کھا گیا، ثواب آپ کو مل گیا، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا۔ اور آدھا فقر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان، پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلاں علیہ رحمہ، فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھے میں آتا ہے۔ اور فقیر اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے اور اس کے کام و دہن کی تسکین کا ہم سامان کرے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ اچھا لگتا ہے کوئی ہمارے دسترخوان۔ حضور کا وصف کیا ہے؟ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور پھر کہا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث۔ یہ ام المومنین حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں، یہ اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ نمونہ اسی کو کہتے ہیں جس کو سامنے رکھ کے پھر جو ہے وہ کوئی چیز تراشی جائے۔ حضور وہ اسوہ نور ہیں کہ جن کو دیکھ دیکھ کے ہم اپنی زندگی کو تراش سکتے ہیں کہ ہم بھی ایسے آداب اور ایسی عادات اور ایسے خصائل اور ایسا طرز زندگی اختیار کرنا ہے۔ اور حضور کا وصف نمایاں کیا؟ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے اندر جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ ہم کیوں بات بات پہ جھوٹ بولنے لگے؟ ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، تو پھر کس طرح ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا بلا کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے۔ تو فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ جس کی معافی بھی نہیں وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا بڑا گناہ فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو اذیت دینا۔ تیسرا بڑا گناہ، اور یہ بیان کرنے سے قبل حضور ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ دی، وجلسا وکانا متکئا، حضور ٹیک لگائے تھے، ٹیک چھوڑی اور بیٹھ گئے۔ فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے۔ پھر کہا الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری آرزو تھی کہ حضور اب سکوت اختیار فرما لے، ہم سمجھ گئے جو حضور بتانا چاہتے ہیں،
لیکن حضور فرمائے جا رہے تھے سن لو سن لو سن لو، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، حضور فرمائے جا رہے تھے، اور ہم دل میں دعائیں کر رہے تھے کہ حضور خاموش ہو جائیں۔ ہماری آرزو تھی کہ حضور اب سکوت اختیار فرما لیں، حضور مشقت میں ہیں، لیکن حضور بار بار کہہ رہے تھے کیوں؟ امت کے ساتھ شفقت، اس لیے کہ حضور نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امتی جھوٹ بولے، کیونکہ وہ امتی کاہے کا جو جھوٹ بولے۔ جھوٹا اور کذاب بھی کوئی شخص ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، کوئی کمزور لمحہ آ جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر کہا کہ مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے ہوا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کہتے ہیں سودا ہی نہیں بکتا اگر جھوٹ بولیں۔ میں کہتا ہوں جاپان والے پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں، ہمارا ہی نہیں بکتا۔ ہمارا اندر لٹ گیا ہوا ہے، جھوٹ بول بول کے اپنے آپ کو ہم برباد کر چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک جھوٹ کوئی عیب ہی نہیں رہا، جبکہ یہ کبائر سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث سنیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمت لے کے ہمارے گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں وہ سونگھتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو رحمت کا پارسل ہمارے گھر دینے آئے تھے، ڈیلیوری دینے آئے تھے، وہ ہاتھ میں لیے آگے نہیں آ پا رہے، کیوں؟ آگے جھوٹ کا تعفن پھیلا ہوا ہے، ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور مجھے بتائیے جس گھر میں ماں بھی جھوٹ بولتی ہو، باپ بھی جھوٹ بولتا ہو، بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی ہوں، بیٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہاں تو بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے، فرشتے کتنے میل دور کھڑے ہوں گے۔ کون سے فرشتے؟ جو رحمت کا پارسل لے کے ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اور ہم نے کیا سوچا؟ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی، کسی نے تعویذ ڈال دیے، پھر بھاگی عاملوں کے پاس، انہوں نے کہا تو ویلے سر آ گیا، ورنہ تو یہ تعویذ چل جانے تھے، یہ بندش تھی، یہ تو بس تیرا کچھ رہنا ہی نہیں تھا، تو اب کالا بکرا لے گیا، اتنی جمعراتیں تجھے آنا پڑیں گی اور پھر تیرا علاج ہوگا۔ کوئی 100 میں سے 1000 میں سے کوئی ایک اچھا بھی ہوگا جو شریعت بیضا پہ عمل پیرا ہو اور رقیہ شریعہ کے مطابق لوگوں کا علاج کرتا ہو، نظر تو برحق ہے، لیکن بہرحال اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ فرشتے جو رحمت لے کے ڈیلیوری ہمارے گھر دینے آئے تھے وہ کئی میل شہر سے باہر کھڑے ہیں، اور جھوٹ کی وجہ سے اندر ان کی طبیعتیں اتنی حساس ہیں کہ آگے آ نہیں پا رہے، اور ہم بھاگے عاملوں کے پاس۔ اور اللہ یاز باللہ ایسے ایسے عامل بھی مارکیٹ میں آپ کو ملیں گے جنہیں غسل کرنا بھی نہیں آتا، اور آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کتنی خواتین آبرو تک لٹا لیتی ہیں، عزت لٹوا بیٹھتی ہیں، اور ہم جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی اس دلدل میں پھنس گیا ہے، جبکہ بے چینی اور بے قراری کیوں ہے آج معاشرے میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا کہا؟ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، جھوٹ جو ہے وہ بے چینی کا نام ہے، اضطراب کا نام ہے، اور سچائی جو ہے وہ طمانیت کا نام ہے، سکون اور راحت قلب کا نام ہے۔ تو ہماری زندگیاں جھوٹ کی وجہ سے ملوث ہوئیں، اور ہماری زندگیاں نہ رہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی تلخیاں گوارا کر رہے ہیں؟ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے؟ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ایک دوسرے سے ہم اپنے حقیقی عزیزوں سے دکھوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ اس کا سبب کیا؟ اس لیے کہ ہماری زندگی، پورا معاشرہ جھوٹ کی لپیٹ میں، اور رحمت کے فرشتے دور کھڑے ہیں، آگے رحمت لے کے پہنچ نہیں پا رہے، اس لیے کہ آگے تعفن اور عفونت اتنی ہے۔ آخری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کی سیرت کے حوالے سے کہی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے کے اندر اگر کوئی مشقت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آپ کو دیکھا کہ آپ اس حق والے شخص کے ساتھ کھڑے۔ ہم تو دیکھتے ہیں، برادری دیکھتے ہیں، ہمارے استادوں سے کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی کوئی برادری بھی چیز ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا حکم بھی کوئی چیز ہوتا ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان قواریوں پہ جا رہے ہیں برادری کے پیچھے، اور پتہ ہے ہمیں کہ مجرم یہ ہیں، قتل انہوں نے کیا ہے، ہم قاتل پارٹی کے ساتھ جا کے ان کی سٹرینتھ شو کرتے ہیں اور جا کے عدالت میں کھڑے ہیں۔ سنو اللہ کے محبوب کا فرمان، فرمایا جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ بھی نہیں بولا، آدھے جملے سے کسی شخص کے قتل میں مدد کی، کل قیامت کے دن جب ایسا شخص آئے گا اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا
آئس من رحمت اللہ، یہ بندہ آج اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور ہم نے تو کبھی اس کی پرواہ بھی نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں یار یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ سب راضی کر لو، اللہ کو ناراض کر دو، اس لیے کہ ابھی یہ دنیا ہمارے سامنے ہے۔ لیکن فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ جو سامنے نقد سودا ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہو، اصل تو وہ زندگی۔ تو اللہ کے محبوب کی سیرت عمل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات اس لیے آئی کہ ہم ان کا اسوہ اختیار کریں، اور ہماری محبت کا عملی ظہور بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور کے عاشق ہوتے ہیں، طرز زندگی بتائیں کہ ہم حضور کے عاشق ہوتے ہیں۔ حضور کے واضح صریح حکم ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، جبکہ جو محب ہوتا ہے وہ تو محبوب کی منشا کو سمجھتا ہے، محبوب کی آرزو کیا ہے، زبان سے کچھ بھی نہ کہے محبوب۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور کا گزران ہوا تو ایک مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا، تو آقا نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا آقا نے تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے کے اوپر پسندیدگی کے آثار نہیں ہم دیکھ پائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا اچھا؟ کہا جی۔ تو اس نے کدال لیا اور اس مکان کو زمین بوس کر دی۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، فرمایا صحابی کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، اپنے طرز معاشرت پہ، اپنی دوستیوں پہ غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ ہمیں اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کی مطابقت میں ڈالنا ہوگا۔ ایک شخص آئے حضور سے، انہوں نے مسافہ کرنا چاہا، آقا نے رخ پھیر لیا، سمجھے اتفاقاً ہو گیا، جدھر حضور نے رخ پھیرا تھا ادھر سے جا کے انہوں نے مسافہ کرنا چاہا، تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گئے حضور ناراض ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں ناراض کیوں ہیں، تم بتا سکتے ہو؟ ہمارا بڑا ناراض ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے، تم بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ جو تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اس سے حضور منع فرما چکے ہیں، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دی۔ ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھے، انگوٹھی اتار کے پیش کرتے ہوئے کہا حضور یہ رہی۔ تو آقا کریم نے اس انگوٹھی کو پکڑا اور یوں پھینک دیا۔ یہی ناراضگی کی وجہ تھی۔ مجلس جاری رہی، جب اختتام ہوا لوگ پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس جانے لگے، تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو یقیناً نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن ہی سکتی ہے۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے، اور میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ دل کے کانوں سے سنیے اس نے کیا کہا۔ وہ انگوٹھی حضور نے پھینک دی تھی، تو کہا چلو اب اٹھا لو، تمہاری بیوی پہن لے گی، قیمتی دھات ہے۔ تو اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ پڑی رہے، سونا ہے، لال ہے، جوہر ہے، پکھراج ہے، موتی ہے، ہیرا ہے، پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا طرز معاشرت، کوئی ایسی دوستی، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے۔ آؤ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرنا ہوگا۔ تقریریں سننے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب اس کلچر سے میں نکلنا پڑے گا کہ بڑا چسکا آیا، تلذذ سمعی کے لیے گفتگو سنی، نوٹ پھینکے، واہ واہ کے ڈونگرے برسائے، واہ واہ بڑا مزہ آیا، جلسہ کروانے والوں کو بھی اور جلسہ سننے والوں کو بھی اور بیان کرنے والوں کو بھی، مزہ لے کے چلے گئے، ٹگا فائدہ نہیں ہوا، جو ہے وہ ایک شخص نمازی بھی نہیں بن سکا۔ تو کیا ساری زندگی یوں ہی مشق کرتے رہیں گے، مزہ ہی لیتے رہیں گے؟ یہ واض و تلقین، نصیحت، حضور کی سیرت، کیا یہ اسی کے لیے رہ گئی ہے؟ عمل کے لیے ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی بدلنا پڑے گی۔ یہ جنت ایسے ہمارے مزوں کے نتیجے میں نہیں ہے، اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو
کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جی مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت. تمہاری وضع قطع طرز زندگی ایسی ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. اپنے وعدے کو, اپنی زبان کو, طرز زندگی